رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور آپ اگر ان سے سوال کریں، من خلق السماوات والارض، کس نے بنایا آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ یہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، افرأیتم، کیا گمان ہے تمہارا، ما تدعون من دون اللہ، ان کے بارے میں جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ چاہے میرے بارے میں کوئی تکلیف، حل ہن کاشفات ضر، کیا وہ ہٹانے والے ہیں اس تکلیف کو، او ارادنی برحمت، یا اللہ چاہے میرے بارے میں کسی مہربانی کا، حل ہن ممسکات رحمتی، کیا وہ روکنے والے ہیں اس کی رحمت کو۔ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، حسبی اللہ، مجھے تو اللہ کی ذات کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے میری قوم تم عمل کرو اپنی جگہ پر، انی عامل، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون، پس عن قریب تم جان لو گے، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کہ کس پر آتا ہے رسوا کر دینے والا عذاب، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ، اور کس پر اترتا ہے عذاب مقیم، ہمیشہ کا عذاب۔ اِنَّا أَنزَلْنَا، بے شک ہم ہی نے اتارا، عَلَيْكَ الْكِتَابَ، آپ کے اوپر کتاب کو، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، بالحق، حق کے ساتھ، فَمَنِ اهْتَدَى، پس جس کسی نے ہدایت کو قبول کیا، فَلِنَفْسِهِ، سو وہ اپنے آپ کے لیے ہے، وَمَنْ ضَلَّ، اور جو کوئی گمراہ ہوا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، پس وہ گمراہ ہوا اپنے نفس پر، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں ہیں ان پر کارساز۔ سورہ زمر مکی صورتوں میں سے ہے، اور مکی صورتوں میں توحید، رسالت، حقانیت قرآن مجید اور آخرت کا ذکر بار بار اللہ پاک نے فرمایا۔ گزشتہ درس میں بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں، قرآن مجید کا ذکر بھی موجود تھا، رسالت کا ذکر بھی تھا، اور آخرت کا بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ آج کی آیات کے اندر ابتدائی آیت کریمہ میں اللہ پاک نے توحید کا بیان فرمایا ہے اور اس کے چند دلائل بیان فرمائے ہیں۔ سوال و جواب کی صورت میں یہ رب تعالیٰ کی مہربانی اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے اپنی وحدانیت کو سمجھانے کے لیے مختلف انداز اپنائے ہیں، کہیں پر پیار بھرا انداز، کہیں پر دھمکی والا انداز، کہیں مثالوں کے ذریعے بات سمجھائی، کہیں سوال و جواب کی صورت میں بات سمجھائی کہ کسی نہ کسی پیرائے کے اندر بات سمجھ میں آ جائے۔ اب یہاں یہ سوال مشرکین مکہ سے کیا جا رہا ہے، اور بڑے عجیب انداز میں اللہ پاک ان کے سامنے توحید کی دلیل پیش فرما رہے، اور وہ دلیل پیش فرما رہے جسے وہ بھی مانتے تھے۔
لیکن باوجود اس کے کہ دلیل کو صحیح سمجھتے تھے لیکن دعویٰ کو پھر بھی قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اب دعویٰ یہ ہے کہ عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی اور نہیں، یہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، یہ دعویٰ ہے الا اللہ سوائے اللہ کے۔ اس دعویٰ پر دلیلیں میرے رب نے جتنی ذکر فرمائی ان میں سے اکثر دلیلیں وہ ہیں جنہیں کائنات کا بڑے سے بڑا مشرک بھی مانتا ہے، لیکن دلیل کو ماننے کے باوجود وہ دعویٰ کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ تو اللہ نے یہاں انہی سے سوال کیا ہے، فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے سوال کریں، ابو جہل سے، عتبہ شیبہ سے، اگر آپ پوچھیں من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو؟ آپ دعویٰ کیا ہے کہ عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی اور؟ دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ کائنات کو بنانے والا اللہ کے سوا کوئی اور، یہ دلیل ہے۔ خالق کائنات کوئی اور نہیں، تو لہذا عبادت کے لائق بھی اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ اب یہ ایسی دلیل ہے، اسے مشرک بھی مانتا تھا، ان سے بھی پوچھتے ہیں یہ چھت کس نے بنائی آسمان کی صورت میں؟ تو ابو جہل بھی کہتا تھا کس نے جی؟ اللہ نے۔ عتبہ شیبہ بھی کہتے تھے اللہ نے۔ زمین کس نے بنائی؟ یہ ہریالی کس نے بنائی؟ یہ زمین کے اوپر پھل پھول اناج اگانے والا کون؟ تو جواب ان کا بھی ہوتا تھا کون جی؟ اللہ۔ تو اس دلیل کو وہ مانتے تھے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے سوال کریں کس نے بنایا آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، فرمایا البتہ یہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ لام بھی تاکید کا لا، آگے نون تشدید والا ہے، اسے نون ثقیلہ کہتے ہیں عربی گرامر میں، یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ اللہ دو تاکیدیں لگا کے اور پھر مضارع کا صیغہ استعمال کیا ہے جس میں استمرار موجود ہے، دوام۔ اللہ پاک گویا تین تاکیدیں لگا کے فرما رہے میرے محبوب میں رب کہہ رہا ہوں ان کی زبان سے سوائے میرے نام کے کچھ اور نکلے گا نہیں۔ اب ایک دلیل تو یہ بیان کر دیں، دوسری دلیل اگلے جملے میں قل، فرمایا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکوں کو مخاطب کر کے آپ ان سے پوچھیے نا، افرأیتم، کیا خیال ہے تمہارا، ما تدعون من دون اللہ، جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ بارش کا وقت آتا ہے کسی اور کو پکار رہے ہو، اولاد نہیں ہوتی کسی اور کو پکار رہے ہو، بیماری آتی ہے کسی اور کو پکار رہے ہو۔ تو فرمایا یہ جو تم نے طرح طرح کے معبود بنا رکھے ہیں ان معبودوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ان ارادنی اللہ بضر، کہ اگر اللہ چاہے میرے بارے میں کوئی تکلیف، یعنی اللہ مجھے کوئی تکلیف، تم مجھے بھی کہہ رہے ہو کہ ایک ایک کی کیا رٹ لگا رکھی ہے ہمارے عقیدے پہ، باپ دادا کے عقیدے پہ آپ بھی آ جاؤ۔ حضور سے کہا کرتے تھے مشرک، یہ کیا نیا نعرہ لگا لیا تم نے، باپ دادا کا عقیدہ تو یہی تھا، وہ تو یہ مختلف معبودوں کے پجاری تھے، تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ تو حضور علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان سے پوچھئے نا یہ جتنے تم نے معبود بنا رکھے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا، کہ اگر اللہ مجھے تکلیف پہنچانا چاہے حل ہن کاشفات ضری، کیا یہ سارے مل کر اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ اس کو آسان لفظوں میں اس جو ہے آیت کے اندر یہ جو مضمون بیان ہوا ایسے اگر بیان کیا جائے تو معنی ہے مشکل کشا۔ یہ دوسری دلیل آ گئی، معبود اللہ کے سوا کوئی اور، اس لیے کہ مشکل کشا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ آج بھی اللہ نہ کرے مجھے آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کیا رب کے سوا کوئی اور ہے ہماری اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی؟ اور اللہ یہ منظر دکھاتے ہیں، پہلے تو چلیں گی ڈسپرین کی گولی، پیناڈول سے جو ہے شفا مل گئی، اللہ کے دے کون رہا ہے؟ اللہ کی ذات۔ لیکن ہماری سوچ ہے کہ جی اس سے بھی بڑھ گیا کام، ڈاکٹر کے پاس کوئی اس سے بہتر دوائی لے لی، جی اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے،
لیکن میرا رب دکھاتا ہے ایک وقت وہ بھی لاتا ہے کہیں سے شفا نہیں ملتی، اب ڈاکٹر بھی کہہ دیتا ہے اب دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے۔ یہی جملہ مومن کی زبان پہ پہلے آ جائے تو سارے مسائل حل ہو جائیں۔ ابتدا دعا سے ہونی چاہیے، دوا سے نہیں۔ ہم نے دوا مقدم رکھی، دعا کو مؤخر کر دیا۔ تو سوچ یہ بنا لیں کہ مشکل کشا صرف کون ہے جی؟ اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے غیر کو مشکل کشا سمجھیں گے، ایمان بھی گیا اور ساری دنیا سب کچھ جو ہے لٹ گیا، کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ تو فرمایا کیا خیال ہے تم نے جو یہ اتنے معبود بنا رکھے ہیں، کیا یہ تکلیف کو ہٹا سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت، یا اگر میں نے نہیں مانتا اور کھلے عام اعلان کر رہا ہوں کہ میں لات عزا ہوں بل کسی کو ماننے کو تیار نہیں ہوں، اب میرا رب میرے اوپر مہربانی کرنا چاہے، او ارادنی برحمت، میرا رب مجھ پر کوئی مہربانی کرنا چاہے، حل ہن ممسکات رحمتی، کیا یہ تمہارے تمام معبود مل کر اس آنے والی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ یقیناً ان کے بس میں یہ بھی جو اتنے عاجز ہیں، نہ تکلیف دور کر سکیں، نہ اپنے دشمن پر آنے والی آسانی کو روک سکیں، تو پھر یہ معبود کیسے ہیں؟ معبود تو وہ ہے جو عاجز کبھی بھی نہ ہو۔ اس لیے فرمایا میرا کام تھا اتمام حجت کے لیے تمہیں سمجھا دینا، اگر اب بھی تم باز نہیں آتے اپنے من گھڑت عقائد سے، قل، فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے حسبی اللہ، مجھے تو اللہ ہی کافی ہے، تم مانو نہ مانو تمہارا کام، میرا کام تھا سمجھا دینا، نہیں مانتے کوئی بات نہیں، میرے لیے تو کون کافی ہے جی؟ اللہ۔ ایسے بے شمار واقعات، کبھی سیرت کی کتابیں اٹھا کر پڑھے اپنے بزرگوں کی، اسلاف کی زندگیاں، مشکل سے مشکل حالات میں جب دیکھا کہ دنیا کا کوئی سہارا موجود نہیں ہے، زبان پہ یہ جملہ آیا اے اللہ تو ہی کافی ہو جا، اور میرے رب نے اس مشکل سے انہیں نکالا جہاں دنیا کا کوئی سبب کافی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس لیے فرمایا میرے محبوب آپ فرما دیجئے مجھے تو اللہ کی ذات کافی ہے، اور ساتھ ہی فرمایا یہ صرف میرا عقیدہ نہیں، علیہ یتوکل المتوکلون، ہر توکل کرنے والے کو اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ شرط یہ ہے کہ بھروسہ کرنے والا ہو، تو بھروسے کے قابل اگر کوئی ذات ہے تو وہ کون ہے جی؟ اللہ کی۔ اور ساتھ ہی ساتھ مزید فرمایا قل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے یا قوم، اے میرے قوم۔ انداز تو دیکھیے، اللہ کے سراسر باغی، اور رب تعالیٰ کو تو معلوم تھا اندر سے بھی کہ ان کا اندر کالا ہے، کبھی انہیں ہدایت ملنے والی نہیں، پھر بھی فرمایا میرے محبوب نے یہ نہ کہنا ہے مشرکو، یہ دعوت کا انداز سیکھ لیں، عقیدے کی اصلاح ضرور کریں لیکن اپنا انداز تخاطب ایسا رکھیں کہ وہ آپ سے دور نہ جائے، وہ آپ کے قریب آئے۔ جب یہ انداز ہم سیکھ لیں گے، یہ ہے سیرت کا انداز، یہ ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرک سے کوئی نرمی نہیں، کوئی نرمی نہیں، شرک کی مذمت، کھل کر مذمت، ذرا بھی اس میں جو ہے نرمی کا پہلو نہیں، لیکن شرک کرنے والے کو مشرک کہہ کر نہیں پکارنا۔ مشرک کہہ کر پکاریں گے وہ آپ کے پاس آئے گا، وہ آپ کی بات سنے گا، کر کبھی نہیں۔ آپ اسے میٹھی گولی دے کر قریب لائیے اور پھر اس کی بیماری پہ وار کیجیے، اسے دوا دیجیے تاکہ اس کو شفا ملے، اور الحمدللہ ہمارا تجربہ ہے اس پر، ہم نے بہت سارے بیماروں کی اصلاح ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر انداز وہ اپنا لیا جاتا تو شاید وہ لوگ ہمارے قریب ہی آنے کو تیار نہ ہوتے۔ تو بہرحال یہ انداز دیکھیے، فرمائے میرے محبوب، اللہ حکمن فرما رہے قل، اے میرے محبوب فرما دیجئے یا قوم، اے میری قوم۔ اب مراد کون ہے؟ ابو جہل عتبہ شیبہ ہے جی، صحابہ نہیں ہے، مشرکین مکہ سے کلمایا جا رہا ہے۔ فرمائے میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیں اے میری قوم، قریش کے تھے، عرب تھے، حضور کی امت ہے، اگرچہ امت دعوت میں ہے، امت اجابت میں نہیں ہے، لیکن امت کا تو حصہ ہے۔ فرمایا اے میری قوم اعملوا علی مکانتکم، تم لات عزا ہبل کو پکار رہے ہو، تم عمل کرو اپنی جگہ پر، انی عامل، میں عمل کرنے والا ہوں اپنے رب کے لیے، تم اپنا راستہ، جیسے سورہ کافرون کے اندر 30ویں پارے میں بھی فرمایا لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما
عبدتم ولا انا عابد ما عبدتم. اب یہ ان آیات کے اندر اللہ پاک نے صاف حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے کہلوا دیا کہ جو تم جو ہے جن کی پوجا کرنا چاہتے ہو میں ان کی پوجا کرنے والا نہیں، اور جن کی میں پوجا کرتا ہوں تمہاری مرضی نہیں ہے تو تم بھی مت کرو. تو صاف لکیر بیان کر دی. تو بہرحال فرمایا تم عمل کرو اپنی جگہ پر، انی عامل، میں عمل کرنے والا ہوں اپنی جگہ پر. فسوف تعلمون. اب ظاہر بات ہے کہ ہر عمل کا ایک انجام ہے، اس کا رزلٹ آنا ہے. تو فرمایا عن قریب تم جان لو گے من یاتیہ عذاب یخزی، کس پر آتا ہے رسوا کر دینے والا عذاب، وَيَحِيلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پر اترتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب. کافر حضور علیہ السلام سے اور صحابہ سے کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ تمہارا انجام ہمیں اچھا نظر نہیں آتا. تو فرمایا میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیں تم بھی دیکھتے رہو میں بھی دیکھ رہا ہوں کس پر رسوا کرنے والا عذاب اور دائمی عذاب آتا ہے. اب اگلی آیت کریمہ رکوع کی آخری آیت ہے، اس میں نزول قرآن مجید کا ذکر ہے. ارشاد فرمائے اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، بے شک ہم نے اتارا آپ پر کتاب کو، قرآن مجید کو، لِلنَّاسِ، لوگوں کی ہدایت کے لیے، بالحق، حق کے ساتھ. یہ مشرکین مکہ کے سوال کا جواب ہے. وہ کبھی حضور علیہ السلام پر یہ الزام لگاتے کہ آپ نے خود بنا لیا ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں. کبھی آپ کو مجنون، ساحر، دیوانہ، مختلف جو ہے وہ الزامات لگاتے ہیں. تو فرمایا میرے محبوب ہم نے کتاب کو لوگوں کی ہدایت کے لیے حق کے ساتھ اتارا ہے. فمن اہتدی، اب ظاہر بات ہے قرآن کے آ جانے کے بعد کچھ اسے قبول کریں گے، ہدایت کو حاصل کریں گے، اور کچھ اسے نہ مان کر گمراہی کی طرف جائیں گے. تو ہدایت اور گمراہی کا نقصان کس کو ہے؟ فرمایا اللہ کی ذات کو نہیں، حضور کی ذات کو نہیں. فرمایا فمن اہتدی، پس جس نے ہدایت قبول کی فلنفسی، اس کا فائدہ بھی اس کی اپنی ذات کو ہے. ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا، فإنما يضل علیہا، سو وہ گمراہ ہوا اپنے نفس پر، اس کا نقصان بھی کسی اور کو نہیں. اور فرمایا میرے محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تبلیغ آپ کا کام ہے، منوانا، سیدھے راستے پہ لانا آپ کی ذمہ داری نہیں. وما انت علیہم بوکیل، آپ ان مشرکوں پر کارساز نہیں ہیں کہ انہیں پکڑ پکڑ کر بس لانا ہی ہے ہر حال میں. فرمایا نہیں، آپ کا کام پہنچا دینا، سمجھا دینا ہے. پھر کوئی تسلیم کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو خود ہی بھگتے گا. اللہ دین کی سمجھ اور عمل